اس کا مختلف جگہوں کے اوپر ذکر کیا ہے، لیکن 2 آیات جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ جامع آیات ہیں دنیاوی زندگی کے مقصد کے لیے، یہ انسان کو کیوں عطا کی گئی ہے۔ ایک سورہ زاریات ہے 27واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو زندگی اس لیے بخشی ہے، اس لیے انہیں پیدا کیا ہے تاکہ یہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہے اور جو سب سے بڑی انسان کی کامیابی کی منزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے شب و روز کو بسر کرے۔ ایک دوسرا مقام ہے اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات وہاں پہ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ یہ سورت کا نام سورہ ملک ہے اور یہ 29واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا جو نظام ہے یہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں چیک کرے، وہ تمہارا امتحان لے، وہ تمہاری پرکھ کرے کہ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹ آتا ہے۔ کیونکہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کی یہ زندگی مختصر ہے، محدود ہے، اس کا اختتام ہے، وقت مقررہ کے اوپر ہر ایک نے اس جہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی عبادت میں اپنے احسن اعمال کے ساتھ رب کی رضا کے ذریعے سے اس کی خوشنودی کو حاصل کر کے اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے تو یہ کامیاب اور بہترین انسان۔ دنیاوی زندگی میں جہاں انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں انسان جکڑ جاتا ہے، وہیں پہ خوشیاں بھی دی جاتی ہیں، اور انہی خوشیوں میں ایک بہت بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک سال ختم کر لے۔ یہ یقیناً بہت بڑی خوشی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس میں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اپنے پیارے دیے ہیں جو خلوص کے ساتھ محبت کرنے والے، اولاد دی ہے جو ماں باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت اور اطاعت کرنے والی، حسن سلوک کرنے والی، مطلب کہ گھر بار میں اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سفر چلتے چلتے 1 سال تک پہنچ جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے 1 سال کو ختم کرتا ہے۔ یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر یہ صحت کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، بغیر کسی لاس اور نقصان کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے یہ سال تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی کہ سال پورا آپ کا گزرا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، کوئی غم نہیں پہنچا ہے، کوئی بیماری نہیں آئی ہے، کسی پیارے سے جدائی برداشت کرنے کا صدمہ اس سے آپ دوچار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب کسی انسان کو خوشیاں ملتی ہیں نا، اسے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے انبار ملتی ہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی چونکہ جو کیلنڈر رائج ہوتا ہے، جو دنیا پہ چلتا ہے، اسی کو مانا جاتا ہے۔ 30 تاریخ ہے، کل آخری تاریخ ہوگی سال کی 2022 ہماری زندگی سے رخصت ہونے والا۔ آج اس خطبے میں یہی بات میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اگلے سال کے لیے میری اور آپ کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس میں مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا گائیڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ فیصلہ تیرے رب کا ہے اور تیرا پروردگار تمہیں آگاہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی شاندار طریقے سے سمجھانے کا میرے اور آپ کے خالق کا ایک بہترین طریقہ اور شاندار انداز ہے۔
کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اے نبی آپ کا رب آپ کو آگاہ کرتا ہے، آپ کو بتائے دیتا ہے، جتنے اس کو ماننے والے ہیں اس کے بندے ہیں ان سب کو بتا دیجیے کہ اللہ تمہیں آگاہ کرتا ہے، یہ معلومات تمہیں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ اب کوئی بندہ کسی بندے کو آگاہ کرے اور اس میں خیر ہو، بندہ بندے کو آگاہ کرے تو انسان اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ نشانی ہے، بہترین بندے کی یہ علامت ہے کہ کسی کو کسی خطرے سے آگاہ کیا جائے یا اسے کوئی خوشی کی خبر پہنچائی جائے جس سے وہ لا علم تھا، تو وہ دینے والے سے احسان مندی کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتا بھی ہے اور اس کا بہترین طریقے سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے خطرے سے آگاہ کر کے خطرے سے بچا لیا ہے، تم نے مجھ تک میری خوشی کی خبر پہنچا کر مجھے خوش کر دیا ہے، اس میں میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو آگاہ کر رہا ہے وہ انسان کو نہیں کر رہا ہے، خالق کائنات اپنی مخلوق کو آگاہ کر رہا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کا رب آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ وہ خبر کیا دینا چاہتے ہیں، اللہ کون سی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، کون سی نیوز ہے جو اللہ سنانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب تمہیں آگاہ کرتا ہے، ایک خبر تمہیں اللہ دیتا ہے، بریکنگ نیوز ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا ہے وہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا شروع کر دو گے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لام حمزہ اور نون، اس کو لائن جو لفظ ہے عربی عبارت کے لحاظ سے آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، گرامیٹیکلی طور پہ یہ چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، بالکل مصدقہ خبر، اور جو خبر دی جا رہی ہے منوعاً اسی طرح سے ہوگا۔ لائن بے شک ہرگز ایسا ہو، ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اب دیکھیے میں اور آپ دیکھتے ہیں زندگی میں، اپنی زندگی میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر بندے کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مقام پہ اللہ یہ بات خود بتا رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندہ سمجھدار ہو، عقل پوری پراپر کام کر رہی ہو، اس کے لیے چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک تو بندہ نا عقل سے معوف ہے، اس سے یہ بات نہیں کی جا رہی، سمجھدار بندے سے بات، حساب کتاب میں میتھمیٹکس کا بہترین جو ماہر ہے اس سے اللہ یہ دعویٰ کر رہے، اس سے اللہ بات کر رہے، اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک بہترین ریاضی دان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے میں ریاضی میں بڑا فنکار ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو بھی اور تیرے ساتھ جتنے اس فیلڈ میں بہترین اور ماہر ہیں سب اکٹھے ہو جائیں اور کیا کریں؟ فقط ایک کام کرے کہ اللہ کی جو آپ پہ کی گئی عنایات اور نوازشات اور مہربانیاں اور نعمتیں ہیں انہیں صرف گننا ہے، لکھنا ہے کتنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ الکہف ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو نا اب دنیا میں، یہ والا سمندر آپ اور میں جانتے ہیں کہ دنیا میں 3% خشکی اور 7% تری ہے۔ جو زمین ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ 7% پانی ہے 10 میں، تو اللہ کہتے ہیں یہ جتنا پانی تمہیں نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے، اور جتنی تمہیں دنیا میں جتنے درخت نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے درخت جو ہے ان کو گھڑ کر ان کی کلمیں بنانے جائیں۔ اب اتنی بڑی مقدار میں سیاہی بن جائے، اتنے زیادہ تعداد میں درختوں کی شاخوں کی کلمیں بنا لی جائیں، اور تم رب کی دی گئی عنایات، نوازشات، مہربانی اور نعمتوں کو لکھنے بیٹھ جاؤ، فرمایا اس جیسا ایک اور سمندر، ان درختوں جیسے اور درخت بھی مل جائیں، تمہاری زندگیاں کھپ جائیں، ساری دنیا کے سارے انسان مل کے صرف یہ ایک کام نہیں
نہیں کر سکتے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو صرف گنے لیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ممکن ہی نہیں ہے کہ تم انہیں شمار کر سکو، انہیں گن سکو. ایک تو اتنا معاوضہ دینا، بدلہ دینا، اس کے بدلے میں کوئی بل پے کرنا، کوئی چارجز دینا، جناب یہ ہم نے آپ سے سہولت لی ہے، بدلے میں یہ آپ کو ہم جناب اس کے بدلے میں معاوضہ دیتے. ایک تو یہ چیز ہے، یہاں پہ صرف یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی میں نے عنایات تم پہ کی ہیں انہیں صرف گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. جب اتنی لاتعداد و بے شمار نعمتیں ہیں، یہاں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پہلے سے اتنی ہے کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، لیکن اگر انہیں مزید بڑھانا چاہتے ہو تو رب تمہیں عطا کرتا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. اتنی زیادہ تعداد میں دینے کے بعد بھی بات کو ذرا سمجھیے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی دی ہیں کہ تم گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو. پھر وہی کہتا ہے کہ تم جو میں نے دی ہیں، نعمتیں میں نے جو تمہیں دی ہیں، جو احسانات تم پہ کیے ہیں، جو مہربانیاں تم پہ کی ہیں، جو کرم نوازیاں تم پہ کی ہیں، ان مہربانیوں کو، ان کرم نوازیوں کو اگر تم کہتے ہو الحمدللہ، اللہ انہیں مزید بڑھا دے گا. ان نعمتوں میں اللہ مزید اضافہ کر دے گا، جو پہلے سے بہت زیادہ ہے، جو پہلے گرنے میں نہیں آ رہی ہیں. اب یہ اتنا شاندار کلمہ ہے، اتنا پیارا یہ جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے ایک بہترین دعا سکھائیے کہ جس دعا کے ساتھ مجھے بہت فائدہ ہو اور مانگوں میں اپنے لیے، بدلے میں مجھ سے میرا رب اس دعا کی وجہ سے راضی بھی ہو جائے. بڑا سمجھدار کاریگر قسم کا بندہ. اور یاد رکھیے سمجھدار بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ صرف دنیا کو نہیں اپنی آخرت کو بھی سوچتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. عقل مند صحیح وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو دنیاوی سہولیات کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کے بھی فکر مند ہوتا ہے، اس کی بھی سوچ اس کے دل و دماغ میں موجود ہوتی ہے. اس بندے کے سوال میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایسی دعا بتائیے کہ میں دعا مانگوں تو میری دنیاوی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اور اس دعا کی وجہ سے میری اخروی زندگی، مطلب رب مجھ سے راضی بھی ہو جائے. یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے اس کا دونوں جہان اللہ کامیابی والے کر دیتے. یہی تو مقصد حیات ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات میں جس نے اچھے اعمال کر لی اس نے تو رب کو راضی کر دیا. اس نے 60 طریقہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا بتائیے، کیونکہ دعا مانگوں گا اللہ دنیاوی زندگی میری بہتر کر دے گا اور دعا کے ساتھ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کلمات مجھے سکھا دیجئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے میرا آپ کا ایمان ہے دنیا کے ہر بندے کی بات کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. ایک ہستی ایسی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات کو آنکھ ناک بند کر کے دل و دماغ کے ساتھ جس کے اوپر ایمان رکھا جا سکتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ نسخہ بتانے والے، یہ دعا بتانے والے، یہ کلمات سکھانے والے رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر ان کلمات کے مطابق، آپ ان کلمات کے مطابق آپ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ گارنٹی محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دنیاوی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ اخروی زندگی کے لیے بھی اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دے گا. پھر میرے صحابی سوال کرنے والے سوالی، افضل الدعاء الی اللہ تعالی الحمدللہ. اتنی شاٹ دعا، اتنی فضیلت والے کلمات. فرمایا اللہ کے ہاں دعاؤں میں سب سے بہترین دعا، دعاؤں میں سب سے شاندار جو دعا ہے، جو تم نے سوال کیا ہے کہ بدلے میں اللہ دنیاوی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اخروی زندگی کے لیے اپنی رضا دے دے، وہ کلمات یہ ہے کہ تو اپنی دعا میں کثرت کے ساتھ کہا کر الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کرنا سیکھ لو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دعا یہ ہے کہ تم اللہ سے کہا کرو الحمدللہ۔ اب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی بخشی ہے، یقیناً یہ اللہ کی امانت ہے، جب وہ چاہے گا ہم سے لے لے گا۔ اس میں ہم کلمہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے سب سے پہلے اور ہر سننے والے سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے خود سے پوچھ لیجئے کلمہ شکر الحمدللہ کی ہماری زندگی میں کتنی تعداد ہے؟ اوورآل بات کروں تو میرے معاشرے میں اس حد تک ناشکری بڑھ چکی ہے، اس حد تک ناشکری بڑھ چکی ہے، وہ سہولیات جو ابا جی نے زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی، آج بچہ انہیں انجوائے کر رہا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ تسا میرے واسطے کیتا کتنے زندگی کب آئے ہو، کہاں پہ اپنی زندگی گزاری ہے؟ دیکھے وہ فلاں کیسی شاندار انویسٹمنٹ کی دادا جی نے کی تھی، پوتا موجے لگی تھی، موجے لوٹ لے، آج اس کا پوتا جناب اسے یاشی کر رہا ہے، دادا جی نے بڑے شاندار فیصلہ کیا تھا، ساڑھے دادے کو پتہ نہیں لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ والی سہولیات جو کبھی آج کے جو بزرگ ہیں 60-70 سال کے، جب یہ جوان تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آج کا 10-15-20 سال کا بچہ انہیں انجوائے کرتا ہے، روٹین کے ساتھ وہ سہولیات سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن زبان کے اوپر شکر الحمدللہ نہیں ہے، زبان کے اوپر ناشکری، زبان کے اوپر شکوے اور شکایات ہیں۔ بدبخت بندے کی نشانی میں آپ کو بتاؤں، بدبخت بندے کی نشانی، اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بدبخت بندہ ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی غلطیاں تلاش کرنے میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے۔ تسی ایسے کر دیتے ہیں جو نا سی آپ ایسے کرتے تھے، ایسے ہو جانا تھا، آپ نے صحیح فیصلے نہیں کیے۔ بدبخت بندے کی نشانی ہے جو اپنے ماں باپ کی زندگی کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، جو اللہ کی ذات کے اوپر شاکر نہیں ہے، حقیقت وہ ماں باپ کی غلطیاں نہیں نکالتا، وہ رب سے کہتا ہے کہ میں یہ سہولیات مجھے میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے تھی، نہیں ہے، اس میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے میری زندگی میں مجھے ماں باپ دیے ہیں، میری جنت میرے لیے آسان کر دی ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ اللہ میں بہت سارے لوگوں سے خوش نصیب کہ میں ان دونوں کی خدمت کر کے تیری جنت کے حصول کو اپنے لیے آسان کر دوں۔ الفاظ کا فرق ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی میں آپ کو حدیث سناؤں، صرف الفاظ کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ الفاظ انسان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ یہی الفاظ انسان کے لیے کتنے بڑے خسارے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ایک بات کہتا ہے، ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اس کی یہ بات اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی اللہ کو ناگوار لگتی، اتنی اللہ کو یہ بات اس کی ناراض کر دیتی، اس کے یہ جملے اللہ کے ہاں اتنے اللہ کو غصہ دلا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال کو اللہ غارت کر کے اس کا مقدر جہنم بنا دیتے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، کچھ جملے نکالتا ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں کہتا، بس ایسے نکالے اس نے، اور وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، وہ جملے اللہ کو اتنا خوش کر دیتے ہیں، وہ اس کے زبان سے نکلے کے کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، اور یہ بات بڑی پیاری انہوں نے کہی ہے کہ پہلے سوچو اس کے بعد بولو، اور رسول اللہ نے پتہ کیا کہا، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والا صحیح مومن ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے جب بھی کلمات نکالتا ہے اچھے نکالتا ہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پہ زد عام ہو چکے ہیں۔ آج کل کثرت میرا معاشرہ ناشکری کی زندگی بسر جاتا ہے، اس میں نیک کیا، برے کیا، نمازی کیا، بے نمازی کیا، ہر بندہ ہی رونا رو رہا ہے، ہر بندے کی زبان پہ شکوے اور شکایات کے انبار ہیں۔ خوش
خوشیاں زندگی میں ہیں، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے۔ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ مسلسل 1 مہینہ 30 دن اگر کسی بندے کو مسلسل غم میں رکھا جائے، ان 30 دنوں میں اسے خوش کرنے والی کوئی بات نہ سنائی جائے، ان 30 دنوں میں وہ 1 دفعہ بھی مسکرائے نہ، ایک ہی کیفیت رہے غم کی کیفیت، تو 31واں دن نہیں آتا بندہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ نیگیٹو سوچ کا، منفی سوچ کا انسان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر پڑتا ہے، ہر وقت غم زدہ رہنے والا، ہر وقت دکھی رہنے والا، افسوس میں زندگی بسر کرنے والا 30 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج یہ انسان کو میڈیکل بتا رہا ہے کہ یہ والا رویہ انسان کا اگر 30 دن تک رہے تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ کیپیسٹی بندے کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہے غموں کو برداشت کرنے کی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل سے 30 دنوں میں خوشیاں تو آتی ہیں، پھر میں اور آپ کو مسکراتے ہیں ان 30 دنوں میں؟ جو مہینے کے 30 دن گزرے اس میں میں اور آپ کبھی نہ کبھی تو مسکرائے تھے، کوئی نہ کوئی تو خبر خوشی کی ملی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خوشیاں بھی لے، رب کی نعمتوں سے ان کو انجوائے بھی کرے، اور پھر مہینہ گزرنے کے بعد رونا بھی روئے، ناشکری کے کلمات بھی کہیں، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری نمازیں ہمارے رب نے قبول کر لی ہے، ہماری آخرت کامیابی والی ہوگی۔ یقین مانیے اس سے بڑی غلط فہمی اور اس سے بڑی بے وقوفی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ سیم الفاظ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، رب کی دی گئی بے بہا نعمتوں کو ان کو استعمال کر کے ان سے انجوائے ہونے کے بعد اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ ایسی پکڑ کرے گا کہ سب سے زیادہ سخت پکڑ اسی کی ہے، تمہیں کوئی چھڑا نہیں پائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں بڑھ رہی ہیں یا غم بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے دونوں کا بتا دیا ہے۔ اگر میں شکر کر رہا ہوں تو یقیناً خوشیاں بڑھیں گی، گارنٹی اللہ کی ہے۔ اگر میں ناشکری کی زندگی بسر کر رہا ہوں، جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جتنے مرضی مشورے کر کے انویسٹمنٹ کر لیں، سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ ناشکرے بندے کو اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ بندے کو رب کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کے کلمات ادا کرتا ہے۔ ہم آج کے اس خطبے کے توسط سے یہ بات اپنے آپ کو سمجھائے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم نے اپنی زندگی میں شکر الحمدللہ کے کلمات کا اضافہ کرنا ہے۔ غم بھی اللہ دور کرے گا، پریشانیوں سے بھی اللہ نجات دے گا، یہ گارنٹی اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ یہ نسخہ کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلاسفر کے پاس، کسی دانشور کے پاس، کسی بڑے سمجھدار بندے کے پاس جا کے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی میں غم کہاں سے کہاں ختم ہوں گے، میرا یہ لاس پرافٹ میں کیسے بدلے گا، یہ بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نسخہ دیتا ہے کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے لاس کو تمہاری پرافٹ میں بدل دے گا، اللہ تمہارے غموں کو تمہاری خوشیوں میں بدل دے گا، اللہ تمہاری زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا، اللہ تمہاری من چاہی خواہشات کو، تمہاری محنت جو تھوڑی ہوگی اللہ برکت ڈال کے اس خواہشات کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دے گا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حضرات، کیا ہماری زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں؟ خوشیاں آنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتاؤں آپ کو، آپ صبح فجر کے وقت یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت والی، اللہ سکون والی زندگی عطا کر۔ یعنی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کی زندگی میں صحت کے ساتھ ساتھ سکون موجود ہو۔
بندے کے پاس پوری دنیا کا مال ہو اور صحت نہ ہو یا زندگی میں سکون نہ ہو تو وہ مال یقین مانی اس کے لیے بیکار ہے، بے فائدہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا رہے یا نہ رہے۔ جو استعمال کے لیے نہیں ہے اسے رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ کہ تو مجھے عافیت والی، صحت والی اور سکون والی زندگی عطا کر دے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ مجھے عزت والی سکون والی زندگی عطا کر دے۔ مجھے اور آپ کو یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ آج سال کا اختتام ہے، کل ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوشی دیتا ہے پھر بھی ڈبل فائدہ لیتا ہے، غم ملتا ہے پھر بھی ڈبل فائدہ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے مومن کے اوپر۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جب کسی مومن بندے کو، کسی نیک بندے کو، کسی صحیح اللہ کے فرما بردار کو اللہ غم دیتا ہے نا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، جہلیت کے بول نہیں بولتا، وہ اللہ سے شکوے و شکایات نہیں کرتا، وہ اس پہ صبر کرتا۔ فرمایا اللہ اس کو صبر کے بدلے 2 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلا، اللہ اس کے اس غم کو ختم کر دیتا ہے، مطلب اللہ اسے خوشی دے دیتا ہے، وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن سے وہ غم زدہ جو الفاظ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ کفیت جو باڈی کی ہے کسی پیارے کی جدائی کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ اس غم سے نکال دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا دوہرا جو اس کو فائدہ ملتا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے یہاں اس کا غم ختم ہوتا ہے، وہاں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 2 فائدے مل جاتے ہیں۔ ایک، غم پہ صبر کرنے کی وجہ سے، یہ تو بات میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے بھی پیارے کبھی واپس نہیں آئے، جانے والے کبھی نہیں آئے، جو نقصان ہو جائے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا ایک اصول ہے، جو شے آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی ہے اس کا متبادل تو آ سکتا ہے، وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتی ہے، پہلی والی حالت میں نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی پیارا چلا گیا ہے، غم کرنے کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ بھی وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن مومن جو ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس کا صبر اس مرنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اس کا بھی غم اللہ ہلکا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اور میں خوشی کا معاملہ یہ ہے، اللہ اسے خوشی دیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ میری قابلیت، میری ذہانت، یہ میری وجہ سے نہیں ممکن ہوا، یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا ہے، اس نے معاشرے میں سے مجھے سلیکٹ کیا ہے اس خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے، یہ میرے رب نے مجھے خوشی دی ہے، اللہ اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس کا یہ شکر اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور میں یہ شکر کرتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے اللہ اس کی خوشیوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں مل گئیں، ایک اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل گئی شکر الحمدللہ کے اوپر، دوسرا اللہ اس کی ان خوشیوں کو جو آج ایک تھی اللہ انہیں بڑھا دیتا ہے، مزید عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ خوشی کے موقع کے اوپر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ یہاں ہمارے یہ شہر سیالکوٹ کی بات ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ نیٹ پہ چیک کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے۔ 2021 کا اختتام ہوتا ہے 31 دسمبر کی نائٹ 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک محتاط اندازے کے مطابق سیالکوٹ شہر کے لوگوں نے صرف آتش بازی کے نام کے اوپر 20 لاکھ کی خطیر رقم کو خرچ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2021 سیالکوٹ یونیورسٹی میں نیو ایئر نائٹ کے نام کے اوپر ایک فنکشن ہوتا ہے، اس میں مخلوط ناچ گانا ہوتا ہے، وہ مخلوق کہیں اور جگہ سے نہیں آتی، اسی ماحول میں، شیطانی ماحول میں ایک شخص اپنی نکالتا ہے، ریوالور نکالتا ہے، اور ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو فقط اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ یہ والی گرل فرینڈ میری تھی، تو اس کے ساتھ ڈانس کے لیے کیسے میدان میں کود پڑا، اب یہ تم نے حرکت کی ہے، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، کل 31 دسمبر تک سیالکوٹ کی صرف بات کی ہے، اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس ملک کے رہنے والے،
جو صبح دوپہر شام روتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مارے گئے کچھ پلے نہیں رہا، تباہ ہو گئی ہماری زندگی، برباد ہو گئے ہم اس طرح کی عیاشیوں کے اوپر، اس طرح کی خرافات کے اوپر، اس طرح کی فضولیات کے اوپر، اللہ رسول کو نافرمانی کی کام کرنے کے اوپر اس طرح سے بھاری رقمیں خرچ کر کے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاش کے رسول بھی ہیں، ہماری زندگی دنیا کی ختم ہوگی، جنت ہماری منتظر، وہاں پہ حوریں کھڑی ہمارے استقبال کے لیے، یہ بھی ہم اپنے جیب میں فتوے ڈال کے گھوم پھر رہے ہیں، جن کو تسلی دے کر بیٹھے ہیں کہ یہ میں نے 2 10 20 روپے یا 100,000 روپے اللہ کے لیے دیا ہے، یہ میری آخرت کے لیے بڑی بہترین سیونگ میں نے کی ہے، شاندار انویسٹمنٹ کر لی ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں نے شیطان کے لیے لگائے ہیں، اس کے لیے مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس سے بڑی بے وقوفی ہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ مال حلال ہو، رزق حلال ہو، محنت اور کوشش سے حاصل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور آپ اس کو فضول خرچ کر دیں، آپ اسے شیطان کے راستے کے اوپر لگا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ خود اپنے ہاتھوں سے 100 روپے کو آگ نہیں لگاتا ہے، لیکن یہ جو آتش بازی کے نام کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ آگے تو لگا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر یہی ایک بات پوچھ لی جائے کہ خوشی تو میں نے دی تھی، رب یہ سوال قیامت کے دن کر لے مجھ سے یا آپ سے یا ان ظالموں سے، تو اس موقع کے اوپر اللہ کو بھول کر، اس کی تعلیمات کو بھول کر، رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ صرف یہی پوچھنے کہ رزق بھی میں نے دیا تھا، زندگی بھی میں نے دی تھی، مال بھی میں نے عطا کیا تھا، اسے شیطان کے راستے پہ لگا کے آئے ہو، بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ آپ کو بخاری کی حدیث بتا دوں، رسول اللہ نے کہا عائشہ قیامت کے دن اللہ نے جس سے یہ بات پوچھی نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، عائشہ اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوگا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کی عدالت میں کیوں کا کوئی ریزن نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا انسان کے پاس، اور یہ میرے اور آپ کے اپنے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا پیارا اس طرح کے کاموں میں مگن ہے، خدا را اس سے کہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ سال گزرا ہے، سوچنا یہ ہے اس میں اللہ کی کتنی اطاعت کی ہے، اس میں رسول اللہ کی کتنی سنتوں کو میں نے زندہ کیا ہے، جو آنے والا ہے میں کیا اسلام کے لیے کر سکتا ہوں، یہ کام کرنے والے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے اپنے دین کے لیے، مجھے کیسے جینا ہے اپنی اگلی زندگی کے لیے، یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یقین مانیے، اگر 31 دسمبر کے اوپر صحیح کرنے والا اگر کوئی کام بندہ سمجھتا میں کروں، میری ذاتی طور پہ یہ رائے ہے اسے رات بھر اپنی زندگی کے اوپر سوچنا چاہیے، اس سال میں اللہ کی کتنی بغاوتیں کی، اس پہ اللہ سے معافی مانگے، اس پہ روئے گر گرائے، آہذاری کرے اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ ہو گیا مجھ سے شیطان کے کہنے پہ نافرمانی کی، اللہ سال ختم ہو رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ مجھ پہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ میری زندگی کو بہتر کر دے، جو میرے اپنے ہیں میرے پیارے ہیں اللہ ان سے غموں کے بادلوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا کر، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے۔ وہاں پہ انسان شیطان کی کہے پہ بغاوت کرے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول نے روکا ہے۔ دیکھیے وہ کیسا بدبخت انسان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ہر رات کیا کرو، ہر رات سونے سے پہلے خود سے کہا کرو کہ میں نے دن بھر کیا کیا ہے، اس کا محاسبہ کر کے سویا کرو۔ اگر اللہ کی کوئی نافرمانی بغاوت کی ہے معافی مانگ کے سویا کرو، پتہ نہیں صبح تم نے دن دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، یہاں تو سال ختم ہوتا ہے تو انسان آپے سے پہلے جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔